تو مکی دور یہ 3 ادوار پر مشتمل ہے۔ پہلا دور خفیہ دعوت کا دور، دوسرا دور کھلم کھلا اور اعلانیہ مکہ کے رہنے والوں کو دعوت، اور تیسرا دور مکہ سے باہر جو لوگ موجود تھے ان تک دعوت پہنچانا۔ یہ جو پہلا دور تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوئی کہ اے اوڑھ لپیٹ کر لیٹنے والے کھڑے ہو جاؤ اور اپنے رب کی کبریائی کا اعلان کرو، تو 3 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ تبلیغ کی۔ اس تبلیغ کے نتیجے میں مردوں میں سب سے پہلے آپ کے دوست حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے کر آئے، خواتین میں سب سے پہلے آپ کی اہلیہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے کر آئی، بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے کر آئے، اور غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے کر آئے۔ پھر اور بھی دیگر افراد دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوتے گئے۔ غلاموں میں سے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح کچھ لوگوں کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تبلیغ کی، جس تبلیغ کے نتیجے میں کچھ صحابہ کرام وہ دائرہ ایمان میں داخل ہوئے کہ جن میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ یوں 3 سال کے عرصے میں 40 افراد وہ دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوئے خفیہ دعوت کے نتیجے میں، اور ان 40 افراد نے ایمان کو قبول کیا۔ تو ان میں کمزور افراد بھی موجود تھے کہ جو غلام تھے اور کفار آقا ان کی ماتحتی کے اندر رہ رہے تھے، لیکن چونکہ انہوں نے ایمان کو قبول کیا تھا لیکن اپنے ایمان کو چھپا کر رکھا تھا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم نازل ہوا، اور حکم یہ آیا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ نبوت کا 4تھا سال شروع ہو رہا ہے۔